السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں سے جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ایاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ عاجزی اختیار کرو، کہ کسی پر کوئی فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر بغاوت کرے، نہ ہی کوئی کسی پر ظلم کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے، اور اچھے اخلاق والے شخص کو پسند فرماتا ہے اور برے اخلاق والے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، خالق کائنات نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات سے پہلے، کسی بھی چیز کے وجود سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی ہے وہ اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس پہ مقرر کر دیتا ہے، اور فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اے یا ارحم الراحمین کہنے والے، یقیناً اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو چکی ہے، اب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی بوقت دعا یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب وہ آدمی اگر اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ راحت اور آسائش میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار اور مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے تھے، لیکن جب تنگ دستی ان پہ آتی، کوئی بیماری یا غم ان پہ آ جاتا تھا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، آسانی ہو یا تنگ دستی ہو، کوئی بھی حال ہو، اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کی حالت میں بھی سنیں، اور پھر جب پریشانی اور مصیبت ہو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جہاد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بوقت مقابلہ کفار کے ساتھ جنگ کرنا۔ اور پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل ترین جہاد کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے افضل جہاد اس بندے کا ہے کہ جس کا گھوڑا مار دیا جائے اور اسے بھی خون آلود کر دیا جائے، یعنی اسے بھی زخمی کر دیا جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جہاد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاد یہ ہے کہ بوقت مقابلہ کفار کے ساتھ تم جنگ کرو، اور اس راستے میں نہ تم خیانت کرو اور نہ ہی بزدلی دکھاؤ۔ یہاں پہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ مسلمانوں کو جنگ سے بھاگنا نہیں چاہیے اور دلیر ہو کر، بہادر ہو کر کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، ڈٹ کے کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے والے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک اعرابی آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم ہلاک ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ پہاڑوں کی طرف سے بادل امڑ کر آنے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی دعا مکمل ہی نہیں کی تھی کہ بارش کے جو قطرے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک سے گر رہے تھے۔ پھر اگلا جمعہ آیا، وہی صحابی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، بارش کی کثرت سے ہمارے گھر گر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نورانی ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر بارش نہ برسا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں اسی وقت بارش تھم گئی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پکا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی منہیات کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف عبادات ہی دین اسلام کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ اخلاقیات بھی دین اسلام میں شامل ہیں۔ جہاں ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے اخلاق و کردار کو نہ سنواریں گے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جو صرف فرائض ادا کرتا ہے، اور دوسرا وہ کہ جو نوافل بھی ادا کرتا ہے، اور صرف فرائض ادا کرنے والا اس کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ اس آدمی کا درجہ بھی پا لیتا ہے کہ جو آدمی دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو اللہ تعالیٰ کے منع کی چیزوں سے بچ جاتا ہے وہی اصل میں مہاجر ہے۔